باللہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صلوات ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، جو لوگ راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کرتا ہے، اور پھر وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی ہے. آپ نے اس آیت کریمہ میں سورہ بقرہ سے بسم اللہ نے راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا. اللہ کی راہ میں اگر کوئی انسان، کوئی بندہ 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے مثال کے طور پر، تو اللہ اس کو جو ہے اس کے برابر اگر جب دے گا تو 100 گنا کر کے دے گا. 1 نیکی 10 گنا کے برابر، جس کی مثال بھی اللہ نے قرآن میں ہی بیان فرمائی کہ ایسے لوگوں کی مثال جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں مال و دولت اپنا، ان کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. 1 دانہ لگایا جاتا ہے اور اس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں. یعنی 1 روپیہ اگر جو انسان دے رہا ہے تو 7 گنا اس کو اضافہ اللہ کی طرف سے ہو. ایک صلوات پڑھ اور پھر یہ ماہ مبارک ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ برکت ہے. اس مہینے میں اگر انسان چاہتا ہے اپنے روزوں کو قبول کروائے، اپنی عبادتوں کو قبول کروائے اور اپنی بخشش کروائے، تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ اس راہ میں جتنا ہو سکے راہ خدا میں خرچ کرے. راہ خدا میں خرچ کرنے کے 100 طریقے ہیں. مسجد میں تعمیری کام میں حصہ لے، مسجد کی پتائی صفائی میں حصہ لے. راہ خدا میں خرچ کرنے کے بہت وہ ہے. مسجد کی تمام چیزیں ہیں، امام بارگاہ کی تمام چیزیں ہیں، پنکھا لگوا دیا، فریج رکھ دیا، یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو کہ آپ خدا کی راہ میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ خرچ ہو رہا ہے. مسجد میں چٹائی کی لگا لگوا دی، مسجد میں کلر کروا دیا، مسجد کی تعمیری کام میں حصہ لے، یا اس کے علاوہ کسی فقیر کے ساتھ، کسی غریب کے ساتھ اس نے سلوک سے کام لے لیا. کوئی غریب تھا تو اس کی غریبی کو دور کر دیا، کوئی بھوکا تھا اس کو سیراب کر دیا، کوئی پریشان تھا، کوئی مسافر تھا. بہت بہانے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے. اگر انسان خرچ کرنے پر آئے ہو اور نہیں خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ 100 طریقے کے بہانے خود نکال لے گا. مولانا صاحب ایسا ہے، مولانا صاحب ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہوتا ہی نہیں، بچتا ہی نہیں، کیسے نکال لے گا. تو اللہ ایسے لوگوں کے رزق پہ تنگ ہی کر دیتا ہے کہ پھر وہ اتنے میں ہی رہ جاتے ہیں. ان کے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، بڑھتا نہیں ان کا رزق. لہذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی روزی میں اضافہ ہو، روزگار بڑھے، مال و دولت میں اضافہ ہو، تو راہ خدا میں جس قدر خرچ کرنا چاہتا ہے وہ خرچ کرے. راہ خدا میں خرچ کرنے سے ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ کوئی بھلائی کریں گے تو میری فطرت، میرا خون یہ گوارا نہیں کرے گا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں.
میری اپنی کوشش یہ رہے گی کہ آپ نے جو احسان میرے ساتھ کیا ہے، آپ نے جو نیکی میرے ساتھ کی، میں اس کا بدل ضرور کروں، کیسے بھی کروں آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اس نیکی کا بدل دوں۔ جب میرے جیسا انسان یہ سوچ سکتا ہے تو اللہ وہ کیسے رکھے گا کسی کا احسان؟ اور اس نے تو فرمایا ہے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب میں الجزاء الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اگر تم نیکی کرو گے میرے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا گویا خدا کے ساتھ نیکی کرنا، خدا کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اور خدا کے ساتھ کام کرنے کے لیے سب سے بہترین مولا علی علیہ السلام نے سب سے بہترین نسخہ مولا کائنات نے فرمایا کیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو، روزی روزگار میں، تو خدا کے ساتھ تجارت کرو، بزنس کرو خدا کے ساتھ۔ اب خدا کے ساتھ کیسے بزنس ہوگا، خدا کے ساتھ کیسے تجارت ہوگی؟ صدقے کے ذریعے سے۔ امام علی علیہ السلام نے خود فرمایا صدقہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ تجارت کرنے کا کام کرتا ہے۔ اور جب تم صدقہ دینے کے آداب بھی ہیں، صدقہ دو اگر تو اس کو پہلے چوم لو، خود مولا نے فرمایا جب تم صدقہ دو تو پہلے اسے چومو، اس کے بعد سائل کے ہاتھ میں رکھو۔ تم یہ سمجھ رہے ہو ظاہری طور پر تمہیں دکھ بھی یہی رہا ہے، مادی آنکھیں تمہیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں تمہاری، لیکن ہم سے پوچھو تو ہم بتائیں گے یہ صدقہ کہاں جا رہا ہے۔ مولا فرمانے تم یہ دیکھ رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ سائل ایک انسان، ایک بندے خدا کے ہاتھ، حقیقتاً یہ خدا کے ہاتھ میں گیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی صدقہ چوم کر کے سائل کے ہاتھ میں رکھتا ہے تو وہ سائل کے ہاتھ میں نہیں رکھتا، خدا کے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ تو آپ نقطہ یہاں پر یاد آ رہا ہے، میرے ذہن میں آ گئی ہے بات، میں سوچے تو نہیں تھا یہ سب بات۔ سوچئے آپ، ہم اگر چوم کر صدقہ سائل کے ہاتھ میں، ایک عام انسان کے ہاتھ میں رکھے، ایک عام فقیر سائل جسے کہتے ہیں، اس کے ہاتھ میں رکھے، تو امام نے فرمایا کہ وہ سائل کے ہاتھ نہیں خدا کے ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ سائل صدقہ لیتے وقت خدا کے ہاتھ بن جاتے ہیں تو جس کے خدا کے ہاتھ تھے، اگر اس کے ہاتھوں سے کائنات کو مل رہا ہے تو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھ لے یہ بات میرے ذہن میں یہیں پہ آ گئی ہے، میں سوچ کے نہیں آیا تھا۔ خیر یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جو اللہ کے واقعی اللہ ہے اس کے ہاتھ اور بابر سائل کے ہاتھ میں جب دیا جا رہا ہے تو وہ چوم کر دیا جائے صدقہ۔ صدقے کے لیے اپنا صدقہ انسان کسی کو بھی دے سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلم اور مذہبی انسان ہو، مومن ہو، اسی کو طرح۔ ہاں اگر نہیں ہے کوئی کیا نام ہے، اگر وہی ہے تو بہتر ہے کہ اس کو دیا جائے، لیکن اگر وہ مومن مذہبی مسلم نہیں ہے تو آپ کسی بھی غیر مسلم کو اپنا صدقہ دے سکتے ہیں، اپنی جان مال، اپنی روزی روزگار کا، اپنی اولاد کا صدقہ ہم کسی بھی سائل کو عنایت کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم امام کا صدقہ نکالیں گے تو امام کا صدقہ غیر مسلم کو یا غیر کو نہیں، غیر مذہبی کو، بے دیندار کو نہیں دیا جائے گا، جو دیندار نہیں ہے، لا مذہب ہے، ایسے انسان کو پھر امام کو صدقے دینے سے پرہیز کرے۔ اس کے لیے پھر کنڈیشن الگ ہو جائے گی، پھر مجبوری ہو جائے گی کہ اگر کوئی نہیں ہے، کوئی دینداری نہیں، وہ بھوکا مر رہا ہے، لا مذہب ہے، تو پھر مسئلہ الگ ہے۔ امام ساری کائنات امام کا صدقہ کھا رہی ہے، لیکن سب سے پہلی آپ کنڈیشن یہی ہے کہ آپ جو ہے امام کا صدقہ کسی بھی ایسے انسان کو نہ دے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہو۔ ویسے اپنا صدقہ بھی کسی ایسے انسان کو نہ دے کہ جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہو، امام کا صدقہ تو اور زیادہ برکت ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے صدقے کے لیے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں کوئی فقیر ہی ہو آپ کے سامنے۔ اپنا صدقہ یا امام کا صدقہ یہ ضروری نہیں کہ فقیر ہو اسی کو دیا جائے، محتاج ہو اسی کو دیا جائے۔ آپ ایسی سوسائٹی میں، ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جہاں کوئی فقیر ہی نہیں ہے مثلاً، اور آپ نکال رہے ہیں اپنا اور امام کا صدقہ، تو کس کو دیں گے؟ آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، سمجھ لیجیے، کہاں جائے گا وہ صدقہ؟ اپنے یار دوستوں کو دے دیجیے، اپنے کسی عزیز کو دے دو، کھانے پینے پر صرف ہو جائے، کسی کھانے پینے کی چیزوں کا۔ آپ علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ مجھ پر بھروسہ کریں، حالانکہ میں غلط نہیں بیان کر رہا ہوں، ممبر پر ہوں اور روزے کی حالت میں،
کسی کو بھی دے سکتے اپنے صدقے، لیکن امام کا صدقہ خاص کر کے جو ہے کسی ایسی جگہ پر جائے کہ جہاں صحیح طریقے سے اپنے صدقے کے ساتھ ساتھ اپنی جان مال کا جس طرح سے صدقہ نکال رہے ہیں ایسے امام کی جان کا بھی صدقہ نکالیں گے۔ امام کی طرف سے بھی صدقہ جب نکالیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو ہی پہنچے گا، امام کو نہیں پہنچے گا۔ اگر ہم اپنا صدقہ امام کی طرف سے نکال رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہی ہو رہا ہے، امام کو خدا کو تھوڑی نہ ہو رہا ہے۔ خدا تو کہہ رہا ہے قرآن میں اگر جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے ہماری نظر میں، ان کو ثواب جو 7 گنا 10 گنا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی صدقہ دے رہا ہے تو اس کا ثواب اسی کو مل رہا ہے۔ صدقہ خاص کر کے اس مہینے ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی نکال رہا ہے بہت زیادہ ثواب ہے۔ خود پیغمبر نے خطبہ شعبانیہ میں لوگوں سے تاکید بھی کی ہے، تو خطبہ شعبانیہ میں شروع سے اکثر ذکر کر رہا ہوں اس کا، اسی خطبے میں محمد رسول اللہ نے ٹکڑا صدقے کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا جملہ کہ لوگوں صدقہ دو اس مہینے میں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتیں بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائیں۔ صدقے کے ذریعے سے معصوم نے فرمایا ہے موت ٹل سکتی ہے، بلائیں دفع ہو سکتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، کاروبار زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ ویسے ہی برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، اور اگر صدقہ بھی دیا جائے تو کس قدر اضافہ ہوگا ہماری روزی میں، ہماری کاروبار میں اور دوسری چیزوں میں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال سکتا ہے، یہاں تک کہ موت بھی ٹل جاتی ہے صدقے کے ذریعے سے۔ اور اس طرح کی ایک دونی سینکڑوں روایات اور واقعات کتاب موجود ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام انہوں نے ہی فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک خاتون ہے، وہ گھر میں ہے اور وہ روٹی کھانے جا رہی تھی کہ اس نے جیسے ہی روٹی کھانے کے لیے اٹھائی فوراً اس کے سامنے ایک سائل آ گیا، اس سے سائل نے سوال کر دیا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے عنایت کرو۔ روایت کے جملے مولا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس خاتون سے اس سائل نے سوال کیا تو خاتون نے ایک ٹکڑا روٹی کا اسے دے دیا۔ نتیجہ کیا ہوا، فائدہ کیا ہوا؟ ایک ٹکڑا روٹی دینے کا کیا فائدہ ہوا جاتا ہے؟ اس کا بیٹا گیا ہوا تھا جنگل میں لکڑیاں لینے کے لیے، اس کے بیٹے کے اوپر ایک بھیڑیے نے حملہ آور ہوا۔ جیسے ہی اس کا بیٹے کے اوپر بھیڑیا حملہ آور ہوا، اس کی ماں نے ادھر صدقہ دیا روٹی کا ٹکڑا، فوراً جبریل کو بھیجا اللہ نے۔ جو روایت کے جملے ہیں وہی پڑھ رہا ہوں جو روایت میں پڑھ کے آئے۔ جبریل معمولی کام کے لیے نہیں آتے ہیں، خاندان رسالت مآب کے کام کے لیے آتے ہیں۔ روایت کے جملے امام فرماتے ہیں کہ فوراً جبریل کو بھیجا اور اس بھیڑیے سے اس کے بیٹے کو بچا لیا۔ یہ کس نے کام کیا؟ ایک روٹی کے ٹکڑے میں، ایک روٹی کا ٹکڑا جان بچانے کے لیے کافی ہے، اگر صدق نیت سے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اس کے بندوں کو دیا جائے۔ سلوات بھیجو۔ روزے میں بہرحال سبھی لوگ تھکے ہوئے ہیں، سلوات بھی ایسی تھکی بھی نہ بنی۔ تو صدقہ اس مہینے آپ جانتے ہیں، مختصر سا جملہ سنا دوں آپ کو، بہت وقت ختم ہو گیا ہے۔ ایک طالب علم اسٹوڈنٹ جا رہا تھا کتاب لیے، بغل میں دبائے وہ اسکول کالج پڑھنے کے لیے، راستے میں اس نے ایک کتیا کو دیکھا کہ جس کے بچے اس سے دودھ نوچ رہے ہیں، پی رہے ہیں اور دودھ نہیں نکل رہا ہے۔ اس نے دیکھا وہ کتیا خود بھوکی ہوئی، ماں بھوکی ہے تو بچوں کو کیسے دودھ پلائے۔ اس نے دیکھا اس کے پاس 100 سال پہلے کا واقعہ ہے، 100 سال پہلے بچوں کے پاس، طالب علموں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے جیسے آج لوگ گاڑیوں سے جاتے کالج اسکول۔ پہلے زمانے میں، پرانے زمانے میں اسٹوڈنٹس کی حالت نہیں تھی، بڑے غربا غریبی حالت ہوا کرتی، لیکن پڑھتے تھے وہ۔ آج پڑھتے نہیں، خالی ڈگری لینے جاتے ہیں، نتیجہ سامنے آتے۔ خیر وہ اس نے دیکھا سامنے نان بھائی کی دکان پہ پہنچا، روٹی پکانے والے کی دکان پہ، اس نے کہا یہ کتاب لے لو اور روٹی مجھے دے دو۔ اس نے کہا کیا اس کے بدلے میں لے؟ اچھا رکھ دو، ایک روٹی لے لو۔ ایک روٹی لی، اس نے اس کتیا کو لے جا کر کھلا دی۔ اب کتاب تو چونکہ گروی رکھ چکا تھا روٹی کے بدلے میں،
واپس گھر آیا، رات کو کھانا پینا کھا کے سو گیا، جملہ جو لکھا ہوا ہے روایت میں، قسم خدا کہ اللہ کے قدر مہربان ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ سو رہا تھا تو اس کو خواب میں الہام ہوا کہ اب تمہیں اسکول اور مدرسے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہیں اپنے پاس سے علم عطا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی راہ میں نیک نیتی کے ساتھ ایک جانور کے ساتھ، سوچے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، ایک جانور کے ساتھ خدا کی یہاں یہ دیکھ رہا ہے نا، یہ صلہ مل رہا ہے کرنے کا، تو اگر ہمیں کسی انسان کے ساتھ کریں، اس سے اوپر اٹھ کر کسی مسلمان کے ساتھ کریں، اس کے اوپر اٹھ کر کسی مومن کے ساتھ کریں، تو کس قدر ثواب اور اجر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ۔